علی المولا. حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، میں نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. جب یہ بات کر لی کہ میں نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، اب یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. گویا جو مجھے مولا جانتا ہے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ علی کو مولا نہ جانے. جب تک وہ علی کو مولا نہ جانے. علی کو مولا جانو گے تو پھر مومن بنو گے. جب یہ بات ہوئی تو سب سے پہلی مبارک جن ہستیوں نے دی حضرت علی کو مومنوں کے مولا ہونے کی، وہ ایک حضرت ابوبکر تھے، دوسرے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، دوسرے فاروق اعظم تھے. انہوں نے حضرت علی کو مبارک دی کہ علی تمہیں مبارک ہو، نبی نے تجھے مومنوں کا مولا بنا دیا ہے. یہ اتنے صحابہ کہ جب غفیر میں کسی کو مومنوں کا مولا بنانا یہ اعزاز کو معمولی نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، ایک اعلان کیا اور پھر دعا کی. اعلان مصطفیٰ ہو گیا، اب دعائے مصطفیٰ تھی. اعلان میں یہ ہوا کہ علی مومنوں کا مولا ہے، اور پھر دعائے مصطفیٰ میں یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں اللہم والن من والاؤ، باری تعالیٰ اب تم ہی اس کا مولا بن جو علی کو مولا بنائے. اگر اس کا معنی دوسرا دوست کر لیں تو مولا تم ہی اس کا دوست بن جو علی کو دوست بنائے. مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہے. مولا تو اس کو دوست بنا جو علی کو دوست بنائے. تم اس کا مولا بن جو علی کا مولا بنے. تو اس کا دوست بن جو علی کا دوست بنے. وَآدٌ مَنْ آدَاهُ، باری تعالیٰ یہ آقا دعا فرما رہے ہیں، باری تعالیٰ تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی رکھے، جو علی سے دشمنی رکھے. اب اس سے اندازہ کر لو کہ بغض علی وہ خدا کا ولی کیسے ہو سکتا ہے جس کے دل میں بغض علی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک مومن کے سوا تم سے محبت کوئی نہیں کرے گا اور منافق کے سوا تم سے بغض کوئی نہیں رکھے گا. مومن کے سوا تم سے محبت کوئی نہیں کرے گا اور منافق کے سوا تم سے بغض کوئی نہیں رکھے گا. اب اندازہ کرو کہ جو دل میں علی کی محبت نہیں بغض لیے بیٹھا ہے وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے. اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ اپنے ایمان کا سوچے. فرمایا کہ آدن من آداہو، مولا تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے. وَأَحَبَّ مَنْ أَحَبَّهُ، باری تعالیٰ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے. وَأَبْغِضْ مَنْ يَبْغَضَهُ، باری تعالیٰ تو اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے. وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، مولا تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. وَاخْذُلْ مَنْ يَخْذُلْهُ، مولا تو اس کو ذلیل کر جو علی کو ایسا کرنے کی کوشش کرے. اس کو ذلیل کر جو علی کے بارے میں ایسا سوچے. پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات کے بعد کہ آپ حضرت علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کچھ لوگ، حضور نے فرمایا دو گروہ ہوں گے جو آپ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. ایک جو حد سے زیادہ آپ سے محبت کرے گا، جو حد سے زیادہ یعنی نبی سے بھی زیادہ علی سے محبت کرے گا اور اس محبت میں آپ کو خدا تک پہنچا دے گا. اور بدبخت لوگ ایسے ہیں وہ بھی گمراہ ہے. اور دوسرا وہ جو حد سے زیادہ جو آپ سے دشمنی کرے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. تو یہ دو فرقے. تو ایسا دور کچھ لوگ ایسے پیدا ہو چکے تھے جو حضرت علی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے حضرت علی کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو وہ کہنے لگے، اس کو جواب سن کر آپ سمجھ گئے کہ یہ مجھ سے کوئی اور رائے لینا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں کیا رائے ان کے بارے میں رکھوں. خدا کی قسم میں نے 3 باتیں حضور سے اپنے کانوں سے سنی ہیں. میں نے اپنے کانوں سے 3 باتیں مصطفیٰ سے سنی ہیں. وہ باتیں حضور نے کسی اور کے بارے میں نہیں کی. یہ صرف اعزاز حضرت علی کا ہے. پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک ہوا تو اس وقت آقا علیہ السلام
لے گئے صحابہ کو جنگ کرنے کے لیے، اور حضرت علی سے فرمایا کہ آپ یہی مدینہ ٹھہرو، آپ یہاں پہ عورتوں اور بچوں کا خیال رکھنا۔ اب میدان شجاعت کے تاجدار حضرت علی جو ہر غزوے میں پیش ہوتے تھے، جن کو فخر ہوتا تھا اور جو اپنے لیے آنر سمجھتے تھے غزوے میں جانا اور لڑنا، اور جن کی بہادری کے ڈنکے بجتے تھے، تو جب ان کو مدینہ چھوڑا، مدینہ بھی ممکن ہے حکمت کے ساتھ چھوڑا ہو کہ یہاں بھی طاقتور آدمی چاہیے، کیونکہ کثرت کے ساتھ صحابہ تو جا رہے ہیں، کوئی دشمن حملہ ہی نہ کرتے، کوئی پرابلم نہ پیش آ، تو حضور کو پتا تھا کہ اگر کوئی حملہ ہوگا تو علی اکیلا ہی کافی ہے۔ یہ وجوہات تھی، لیکن حضرت علی کا شوق تھا کہ میں بھی جاؤں اور ساتھ لڑوں۔ تو آقا علیہ السلام کے پاس آ کر حضرت علی مرتضیٰ فرمانے لگے، عرض کرتے ہیں حضور آپ مجھے بچوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ بات کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے گلے لگایا اور فرمایا علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے وہ ہو جو موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ تمہاری حیثیت میرے لیے وہ ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون کی حیثیت تھی۔ اور پھر آقا نے فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ ہارون علیہ السلام تو نبی تھے۔ گویا ہارون علیہ السلام آپ ہیں، ایسے بن سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ نبی نہیں، وہ نبی تھے، میرے بعد کسی نبی۔ گویا نبوت کی ساری کوالٹیز اور اہلیت اور ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو حضرت علی یہ سن کر مسکرانے لگے، تو فرمایا حضرت صاحب بن وقاص کہتے ہیں میں نے یہ حضور سے سنا ہے، یہ حضرت علی کے بارے میں بڑی اعزاز کی بات تھی، تو میں ان کے بارے میں کیا رائے رکھوں، میں غلط کیسے رائے رکھ سکتا ہوں؟ اور کہتے ہیں کہ دوسری بات میں نے سنی کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا اور کئی دن ہو چکے تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ کی چشمان مبارک میں پرابلم تھا، آنکھیں دکھتی تھیں، تو آپ لیٹ تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو خیبر فتح نہیں ہو رہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں، بے شمار کتابوں میں، تو کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ خیبر کو فتح کرے گا۔ گویا پشین کوئی کر دیا آقا نے، اور آقا کی پشین کوئی غلط ہو سکتی نہیں۔ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو جس کے ہاتھ سے اللہ خیبر کو فتح کرے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے، وہ بندہ کون ہوگا؟ اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور تیسرا تعارف یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول خود اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول خود اس سے محبت کریں۔ فرمایا اس سے خدا بھی محبت کرتا ہے، اس سے مصطفیٰ بھی محبت کرتا ہے۔ اتنی بات کی، آگے کلیئر نہیں کیا، نومینیٹ نہیں کیا کسی کو۔ اب جو رات گزری صحابہ پر کیا بیتی، ہر کوئی یہ اعزاز لینے کے لیے تیار تھا، اور کئی صحابہ ساری رات نہیں سوئے، التجا کرتے رہے کہ باری تعالیٰ ہمیں وہ اعزاز عطا کر دے کہ ہمارے ہاتھ سے خیبر فتح ہو جائے، اور دوسرا ہمارا یہ پہچان ہماری یہ بن جائے، ہمارا یہ تعارف بن جائے کہ ہم سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ ہر صحابی یہ خواہش رکھتا تھا، اور ساری رات نہیں سویا، یہ التجا کرتا رہا۔ جب دوسرا دن آیا، جس دن آقا علیہ السلام نے نومینیٹ کرنا تھا، تو سارے صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، سارے صحابہ آقا علیہ السلام کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ اب آقا کس کا نام لے لیں۔ سارے صحابہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم میرا مصطفیٰ مرتضیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ ہر کوئی مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ مرتضیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر کوئی حضور کو طرف دیکھ رہا ہے کہ حضور ہمارا نام لے لیں، لیکن آقا علیہ السلام کہتے ہیں علی کہاں ہے؟ پھر بھی یہ کہا کہ حضور وہ آ نہیں سکے، فرمایا اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ۔ تو حضرت علی آئے، پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی حضور چشمان میں آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ یہاں پہ آنکھوں میں تکلیف ہو اور شدید تکلیف ہو، معمولی تکلیف تو اتنے بڑے لوگ برداشت کر لیتے ہیں، زیادہ تکلیف ہوگی کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا۔ آقا علیہ السلام کا بھی کمال دیکھیں، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا، کسی سرجن کے پاس نہیں بھیجا، میجر پرابلم ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے چشمان مبارک پر اپنا لعاب دہن لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری ساری تکلیف جاتی رہی،
میری ساری تکلیف جاتی رہی، حضور کے لعاب لگنے سے آنکھوں کی تکلیف جاتی رہی. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال. تو اس دن صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا کہ علی ہم سے آگے ہے، علی سے مصطفیٰ بھی محبت کرتا ہے، خدا بھی محبت کرتا ہے. تو حضرت صاحب کے نبی وقاص کہتے ہیں میں ان کے بارے میں غلط رائے کیسے رکھوں. اور تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضور نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے پلیتی کو، نجاست کو دور کر دیا. جب یہ ان کو پاک صاف ستھرا کر دیا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ کو لیا تو کہا باری تعالیٰ انہم ہؤلاء اہل بیتی، باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے. گویا لوگوں کو پتہ چل جائے ازواج مطہرات شمار ہوتی ہیں اہل بیت میں. ازواج مطہرات تو ہیں ہی، نواسے اور داماد اہل بیت میں عرف میں شمار نہیں ہوتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ کہیں لوگ فقط یہ اعزاز میری ازواج کے بارے میں سمجھتے رہیں. آقا نے ان کو اپنی چادر میں لے کر بتا دیا جہاں میری ازواج اہل بیت ہیں وہاں میرا حسن بھی اہل بیت ہے، میرا حسین بھی اہل بیت ہے، میری فاطمہ بھی اہل بیت ہے اور میرا علی بھی اہل بیت ہے. اور اللہ نے ان کو بھی ہر قسم کی نجاست سے پاک کر دیا ہے. فرمایا میں ان کے بارے میں کیا رائے رکھوں اور کتنا پاک کیا. پہلے جب مسجد نبی بنی تو مسجد نبی کے دروازے کے سین میں بڑے بڑے اکابر صحابہ کے دروازے کھلتے تھے. اور پھر جب حکم آیا کہ حالت جنابت میں مسجد میں داخلہ جائز نہیں ہے، پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر دیا کہ لوگوں اپنے دروازے بند کر لو، دوسری طرف نکال لو. مسجد کا جو احاطہ تھا، سین تھا، وہ بڑا وسیع تھا، اس لیے ان کے گھروں کے حجروں کے دروازے کھلتے تھے، وسیع تھا. تو فرمایا دروازے بند کر لو. جب دروازے بند کر لیے تو دو دروازے کھلے رہے، باقی سارے دروازے بند کر دیے گئے. اب بڑے بڑے صحابہ تھے، اکابر صحابہ، جلیل قدر صحابہ، ان کے دروازے بند کر دیے گئے. دو دروازے کھلے رہے. ایک دروازہ خود ذات مصطفیٰ کا تھا، دوسرا ذات مرتضیٰ کا تھا. ایک دروازہ نبی کا تھا، دوسرا علی کا تھا. یہ دونوں کھلے رہے. کچھ منافقین نے آپس میں چین گوئیاں کی کہ مانا کہ حضور کا دروازہ کھلا رکھتا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. علی بھی باقی صحابہ کی طرح صحابی ہیں، ان کا دروازہ کھلا کیوں رکھا گیا؟ جب یہ بات حضور تک پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا. جمع غفیر ہوا، حضور منبر پر چڑھے، آقا نے خطبہ دیا اور حضور نے قسم کھا کے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، علی کا دروازہ میں نے نہیں، خود خدا نے حکم دیا ہے، میں نے نہیں کھلا رکھوایا. ہمیں ینطق عن الہویٰ، میرا مصطفیٰ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے. یہ جو حضور نے کہہ دیا ہے وہ یا حضور نے نہیں کہا، خود خدا نے کہہ دیا ہے. ایسے ہر قسم کی پلیتی سے دور کر دیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور پھر آیت مبینہ جس کو میں نے تلاوت کیا، آخری بات کر کی اجازت، یہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 61. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. نجران کی عیسائی آئے 10 ہجری کو، نجران کی عیسائی آئے، انہوں نے حضور کے ساتھ مناظرہ کیا، عیسائیت کے حوالے سے مناظرہ کیا، تسلیس کے حوالے سے مناظرہ کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دلیل دیتے رہے، گناہ مانے. پھر اللہ نے کہا میرے محبوب اب یہ حل نہیں، یہ باتوں کو ماننے والے نہیں، لاکھوں کی بت باتوں سے نہیں مانتے، اب مباہلہ کرو. اللہ نے یہ کہا ہے فقل، اللہ کہتا تعالو ندعو ابناءنا، میرے محبوب آپ ان سے کہو، قل فقل آپ ان سے کہو تعالو لاؤ، ندعو ابناءنا میں بھی لاتا ہوں، آپ بھی لاؤ، ندعو ابناءنا میں بھی اپنے بیٹوں کو پکارتا ہوں، آپ بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ونساءنا میں بھی اپنی خواتین کو لاتا ہوں، ونساءکم تم بھی اپنی خواتین کو لاؤ، وانفسنا میں بھی خود کو پیش کرتا ہوں، وانفسکم تم بھی پیش کرو، ثم نبتہل پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں
मुबाला कहते हैं, नब्तहिल का माना फिर मुबाला करते हैं। मुबाला होता है कि ये कहा जाए कि बारी ताला हम में से जो झूठा है उस पर तेरी लानत है, वो तो बर्बाद हो। इसको मुबाला कहते हैं। जब बातों से बात ना बने तो फिर दुआ से बात बनती है। तो आप भी लाओ, मैं भी लाता हूँ। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर झूठों पर अल्लाह की लानत की दुआ भेजो कि झूठे पर अल्लाह की लानत हो। तो जब आका अलैहिस्सलाम ले आए ना हसन हुसैन को, सैयदा फातिमा ज़हरा को और मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा को, फिर उन्होंने क्या देखा, उनके पादरी ने कहा, जो बड़ा पादरी था अस्कफ, उसने कहा खुदा की कसम मैं इतने नूरानी चेहरे देख रहा हूँ कि अगर उनके हाथ उठ गए, इनसे मुबाहला न करना, मैं नूरानी चेहरे देख रहा हूँ, अगर इनके हाथ उठ गए तो तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने मुबाहला नहीं किया, फिर सुलह कर ली, टैक्स पर जरिए पर उन्होंने सुलह कर ली। तो मैं बताना चाहता कि जब ये बात आई ना, अबना अना, बेटों के बदले में अल्लाह ने कहा बेटे ले आओ, तो आका ने हसन हुसैन की उंगली पकड़ी, हसन हुसैन की उंगली पकड़ी, गोया कहा मौला ये मेरे बेटे हैं, और हुजूर उनको अपने बेटे कहते थे। हसन हुसैन की उंगली पकड़ी, बनिसाना बनिसाकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूँ। अब उसमें अज़वाजे मुताहरात भी थी, सईदा कायनात भी थी। ताजदार कायनात ने सारी खवातीन को नहीं लाना पसंद किया, आका ने सारी खवातीन की नुमाइंदा सैयदा फातिमा का इंतखाब किया। सैयदा फातिमा का इंतखाब किया कि इस्लाम में जो जय्यद हैं खातून वो सैयदा फातिमा हैं। हजरत अनस, हजरत इमाम मालिक इमाम मदीना, उनसे किसी ने पूछा, किसी ने कहा आप हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा को क्या मकाम देते हैं और क्या समझते हैं उनके बारे में। जब कुरान में दीगर बड़ी बड़ी अजीम और मर्तबत खवातीन का भी जिक्र है, तो आप सारी खवातीन में से, इस्लाम में सारी खवातीन में सबसे बड़ी इज्जत किसको देते हैं, इज्जत का ताज किसके सर पे पहनाते हैं, रखते हैं। तो हजरत इमाम मालिक फरमाने लगे आप औरतों की बात करते हो, खुदा की कसम औरतें तो पूजा, मैं किसी मर्द को भी सैयदा फातिमा के बराबर नहीं समझता। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फरमाया मैं किसी मर्द को भी हुजूर के टुकड़े के जिगर के टुकड़े के बराबर नहीं समझता। वो सैयदा फातिमा ज़हरा आई तो खवातीन की जगह पे वो आ गई। फिर आगे फरमाया व अनफुसना व अनफुसकुम, मैं अपने आप अपनी जान को पेश करता हूँ, तुम अपनी जान को पेश करो। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब जान की बात आई तो फरमाया मैं अली का इंतखाब करता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए अली गैर नहीं, अली मेरी जान है। मन कुन तो मौला फहाज़ा अली से मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला है, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये भी बता दिया और बता दिया कि अगर कोई मेरी जान है तो एक तो मेरी जान है, दूसरा अली भी मेरी जान है, अली भी मेरी जान है। तो आका अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि अली का ये मकाम है। और फिर उहद में जब भगदड़ मच गई, लोगों ने मशहूर कर दिया कि हुजूर शहीद हो गए, तो हज़रत अली कहते हैं कि मैंने सोचा मैंने अब अपनी जान को बचाकर क्या करना है। लोगों में घुस गए, लोगों को वास्ते जहन्नम कर